Quran chapter 71 verses 10 to 16a. Title is Everything was explained before them. Lesson 3337. Chapter Nuh. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 10. And I have said, seek pardon of your Lord. Lo, He was ever forgiving. Verse 11. He will let loose the sky for you in plenteous rain. Verse 12. And will help you with wealth and sons, and will assign unto you gardens, and will assign unto you rivers. Verse 13. What aileth you that ye hope not toward Allah for dignity? Verse 14. When He created you by diverse stages. Verse 15. See ye not how Allah hath created 7 heavens in harmony? Verse 16a. And hath made the moon a light therein. Commentary. No peace be upon him was praying in the court of Allah Almighty. I explained every matter very clearly and said to them, you have committed very great sins so far. You will have to suffer from the consequence of your bad deeds. There is no form of deliverance from it. However, you can save yourselves if you listen to me. Therefore I said, turn towards your Lord and God and pray, O our Lord, forgive our sins and errors. He is most merciful for them who incline to Him, and forgives their sins, because He is the forgiver of the sins. He will forgive your previous errors and will send rain from the sky upon you in continuing showers. In this way, He will give you increase in wealth and children, and provide for you gardens, and provide for you rivers. What is the matter with you that you don't attribute to Allah Almighty due grandeur, while He has created you in stages and brought you up in different circumstances? Do you not consider how Allah Almighty has created 7 heavens in layers and made the moon therein a reflected light? اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے کیا کیا سمجھایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا. تو میں نے کہا اپنے رب سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ ہے بخشنے والا. چھوڑ دے تم پر آسمان کی دھاریں، اور بڑھا دے گا تمہیں مال اور بیٹوں سے، اور بنا دے گا تمہارے لیے باغ، اور بنا دے گا تمہارے لیے نہریں. کیا ہوا تمہیں کیوں نہیں امید رکھتے اللہ کی بڑائی سے؟ اور اسی نے بنایا تمہیں طرح طرح سے. کیا تم نے دیکھا نہیں کیسے بنائے اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ، اور رکھا ان میں چاند کو روشنی. حضرت نوح علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں کہ میں نے انہیں ہر طرح سمجھایا اور ان سے کہا کہ تمہارے کرتوت تو اب تک برے رہے ہیں اور ان کا برا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. اس سے نجات کی کوئی صورت نہیں ہے. ہاں اگر تم میری بات سنو
تو اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہو۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ اپنے مالک اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس سے کہو کہ اے ہمارے رب، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہ معاف کر۔ وہ رحیم اپنے بندوں کے جو اس کی طرف جھکیں گناہ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ گناہ بخشنے والا ہے۔ تمہارے پچھلے قصور معاف کر دے گا اور اپنی رحمت سے آسمان سے تمہارے اوپر زور کی بارش برسا دے گا، جس سے زمین سیراب ہو جائے گی اور جل تھل ایک ہو جائے گا، ندی نالے تالاب خوب بھر جائیں گے اور قحط سے نجات ملے گی، پیداوار خوب ہوگی، مالدار ہو جاؤ گے، تندرستی ٹھیک ہو جائے گی، بیٹے بہت سے پیدا ہونے لگیں گے۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے قائل نہیں ہوتے اور اس کے آگے جھک کر دنیا اور آخرت کی نعمتیں نہیں سمیٹتے؟ تمہیں اسی نے تو پیدا فرمایا ہے اور مختلف حالات میں پالا ہے۔ تمہیں سوچتا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر نیچے 7 آسمان بنا دیے اور چاند کو روشنی کا ذریعہ بنایا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔